روزے کی کون سی دعا ہیں جو پڑھنی چاہیے؟ روزے کی جو رکھنے کی تو کوئی دعا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے کوئی روزہ رکھنے کی دعا ثابت ہے پڑھی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ سحری کھائیں تو بس یہی دعا ہے، کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے۔ یہ جو عام طور پر کیلنڈروں میں لکھی ہوتی ہے روزہ کی نیت وبصوم غدن من شہر رمضان نویتو، یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ نہیں ہے، یہ صحابہ میں سے بھی کسی صحابی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ نہیں ہے، یہ لفظ لوگوں نے خود بنائے ہیں اور ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہونے والے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت زبان سے الفاظ پڑھنے کا نام نہیں ہوتا، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ جب انسان نے شام کو ارادہ کر لیا کہ میں نے صبح کا روزہ رکھنا ہے، دل کے اندر ہی کیا، کوئی لفظ کوئی نہیں پڑھا، اس نے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا، تو نیت ہو گئی ہے اس کی۔ اب صبح اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے سحری کھا لی تو بہت اچھا ہے، برکت حاصل ہو جائے گی، اور اگر نہیں آنکھ کھل سکی تو نیت اس کی تھی روزہ ہو جائے گا اس کا بغیر کھائے پیے بھی، تو دعا کوئی نہیں ہے۔ البتہ افطاری کی دعا وہ ثابت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور روزہ کھولنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ اس میں ماضی کے صیغے ہیں، تو جب دعا کے لیے ماضی کا صیغہ آئے نا تو اس کا معنی مستقبل کا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، یہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، حالانکہ رحمہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغے کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے رحم کر دیا ہے، اس کا معنی رحم کر دیا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ اللہ نے کس پر رحم کر دیا اور کس پر نہیں کر دیا، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرما۔ اسی طرح ذہب الظمأ کا مطلب ہے پیاس چلی جائے، وابتلت العروق رگیں تر ہو جائیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ چاہے تو اجر ثابت ہو جائے، یہ معنی ہوگا۔ اور اگر آپ بعد میں پڑھتے ہیں تو پھر وہ ماضی والا معنی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا۔